تو اذان گھر میں ہی تھا۔ اس کی آواز باہر آنگن تک آ رہی تھی۔ حیا کا حلق تک کروا ہو گیا کہ یہ آدمی آج گھر پر ہے۔ میں نے چچی سے پوچھا بھی تھا کہ اذان گھر واپس تو نہیں آیا۔ مجھ سے تو انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ ابھی کچھ دن تک نہیں آئے گا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ یہ آدمی گھر پر ہے تو میں کبھی نہ آتی۔ آج بھی میں ہاسٹل میں ہی رہ لیتی۔ گھر کے اندر آئی تو اسے دیکھ کر ہی اذان کی آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ آؤ حیا، ابھی تمہارا ہی ذکر ہو رہا تھا، تمہیں یاد کر رہا تھا۔ میں چاچو سے پوچھ رہا تھا کہ تم کب ہاسٹل سے واپس آؤ گی، اور دیکھ لو تم آ گئی۔ وہ مسکرایا۔ کہتے ہیں دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، اگر تم نہ آتی تو سچ میں تم سے ملنے کے لیے آ جاتا، تمہیں لینے کے لیے۔ حیا نے برا سا منہ بنایا تھا۔ چچی اور چاچو سے ملنے کے بعد وہ صوفے کے کونے پر ٹک کے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے کے زاویے بری طرح سے بگڑے ہوئے تھے۔ چچی نے بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو نوٹ کیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہیں اتنا برا منہ کیوں بنایا ہوا ہے؟ حیا نے لاپرواہی سے کہا۔ کچھ نہیں چچی، بس ویسے ہی سر میں درد ہے۔ مسرت بیگم نے اسے غور سے دیکھا۔ سر میں درد ہے تو کوئی دوا لے لو، آج گھر میں بہت سارا کام ہے۔ حیا غصے میں سوچنے لگی۔ آج گھر آنے کی غلطی نہ کرتی، غصے سے پاؤں پٹکتی۔ وہ کچن میں آ گئی تھی۔ مسرت نے جہانگیر صاحب کی طرف دیکھا۔ دیکھ لیا آپ نے اپنی لاڈلی کا رویہ؟ ہمیشہ اسے اپنی ہی بچوں پر فوقیت دی، اپنی بیٹی اور بیٹے پر اس کی مرضی کو زیادہ اہمیت دی۔ جو اس نے کہا وہ کیا، جو اس نے مانگا اسے لا کر دیا، مگر اپنے بچوں کو صبر اور قربانی کا درس دیتے رہے۔ دیکھ لیں، ذرا سا کام کہہ دیا تو کیسے صاحبزادی کو غصہ آ گیا ہے۔ جہانگیر نے سرسری سی نظر ان پر ڈالی۔ بس کر دو بیگم صاحبہ، بچی ہے، وہ بچوں سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ویسے بھی وہ تھکی ہوئی آئی ہے، سر میں درد بھی ہے، اوپر سے تم نے بھی کام کہہ دیا تو اس لیے اس کا منہ بن گیا۔ مسرت نے غصے سے انہیں دیکھا۔ آپ تو کبھی بھی میری ہاں میں ہاں نہیں ملاتے۔ آپ نے تو قسم کھا رکھی ہے کہ ہمیشہ اپنی بھتیجے کی طرفداری کریں گے، اپنی بیوی اور بچوں کو نظر انداز کر دیں گے۔ ارے بیگم صاحبہ، کیوں اتنا بحث کیے جا رہی ہیں؟ آج تو آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا، آج آپ کے میکے والے آ رہے ہیں۔ جہانگیر نے ان کا موڈ بحال کرنا چاہا، مگر انہیں اور بھی زیادہ غصہ آ گیا۔ اچھا، تو اب آپ مجھے اس بات پر تانے دے رہے ہیں کہ ویسے تو میں غصے میں رہتی ہوں، مگر جب میکے والے آتے ہیں تو میں خوش ہو جاتی ہوں۔ اذان ہم دونوں کی بحث سے بدمزہ ہو گیا تھا۔ جب بھی گھر آتا ہوں آپ دونوں کی بحث شروع ہو جاتی ہے۔ سیدھی طرح کہہ دیا کریں کہ گھر نہ آیا کروں، تمہیں دیکھ کر ہمارا مزاج بدمزہ ہو جاتا ہے۔ اب مسرت سب کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کی ناز برداری میں مصروف ہو گئی تھی۔ اتنے دنوں کے بعد وہ گھر آیا تھا، اگر ناراض ہو کر واپس چلا جاتا تو پھر وہ ان کے لاکھ منت کرنے پر بھی گھر واپس نہ آتا۔ حیا چیزوں کو یہاں وہاں پٹک رہی تھی۔ ایک تو اچھی کوکنگ آنا بھی مصیبت ہے، ہر کام آپ کے سر پر ڈال دیا جاتا ہے۔ چچی خود تو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی، سارا کام مجھ سے کرواتی ہیں، اور بہانہ یہ رکھا ہے کہ کل کو لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے تمہیں سلیقہ نہیں سکھایا۔ کھانا پکانا تو ہر کسی کو آنا چاہیے، یہ گن ہے جو ہر عورت میں موجود ہونا چاہیے۔ جیسے ہی وہ چولہا آن کر کے پیچھے ہٹی، وہ کسی سے زور سے ٹکراتے ٹکراتے بچی تو وہ پلٹ کر دیکھا تو اذان تھا، جو اپنی محبت بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیسی ہو تم؟ اس نے اس کی تھوڑی کو ہاتھ سے چھو کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا تو حیا نے اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک دیا۔ اذان تمہیں کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ میرے قریب مت آیا کرو، مجھے چھونے کی کوشش مت کیا کرو، مجھے تم سے نفرت آتی ہے، تم سے گھن آتی ہے۔ اذان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دیکھو، وہ جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی تھا، اس وقت میں بچہ تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کی اس بات پر حیا چڑھا پڑی۔ تمہارے معافی مانگنے سے کیا میری وہ اذیت ختم ہو سکتی ہے جو میں نے جی لی؟ وہ تکلیف مٹ سکتی ہے جو میں برداشت کرتی رہی؟ نہیں، کبھی نہیں۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے تم نے بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ وقت مجھے جب بھی یاد آتا ہے تو میرے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
کہ تم نے مجھے کتنے دکھ دیے۔ میں درد کی وجہ سے پوری رات روتی رہتی تھی، کسی کو کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ اپنے کمرے سے باہر نکلتے بھی خوف آتا تھا، پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ کتنی مشکل سے میں اپنی پڑھائی کرتی رہی۔ تمہیں کچھ بھی نہیں پتا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ اذان شرمندہ سا وہاں سے پلٹ کر واپس آ گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ اسے بچپن میں بہت غلطیاں ہو گئی تھیں۔ وہ حیا کو اکیلے دیکھ کر ہراساں کرتا تھا، اسے غلط طریقے سے چھوتا، غلط طریقے سے اپنے قریب کرتا۔ وہ بچی ہونے کی بنا پر ان سب باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، مگر اتنا اسے اندازہ تھا کہ یہ سب غلط ہے۔ آج تک کبھی کسی نے اسے اس طریقے سے پیار نہیں کیا تھا جیسے اذان کرنا چاہتا تھا۔ اکیلا دیکھ کر اسے گھیر لیتا، اور جب اس کی بات نہ مانتی، روتی، ڈر جاتی تو وہ اسے تکلیف پہنچاتا۔ کبھی سگریٹ سے جلاتا تو کبھی اس کے جسم پر کٹ لگا دیتا۔ وہ تکلیف سے چلاتی رہتی اور یہ سب دیکھ دیکھ کر اذان کو خوشی محسوس ہوتی۔ کتنے سال تک حیا اسی اذیت میں مبتلا رہی۔ اب جب وہ 18 سال کی ہونے والی تھی، اب جا کر اسے اس اذیت سے چھٹکارا ملا تھا، مگر ایسے کہ اب اذان نے اور طریقے سے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اب بار بار اسے اظہار محبت کرتا، اسے کہتا کہ میں جلدی ہی تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس عمر میں 7 سال بڑا تھا۔ وہ حیا کو ڈرایا دھمکایا بھی کرتا تھا۔ حیا کو اسی بات کا ڈر تھا کہ کہیں چاچا چاچی اپنے بیٹے کی محبت سے مجبور ہو کر اس کے ساتھ زبردستی نہ کر دیں۔ بچپن سے ہی وہ انہی کے گھر میں پلی بڑی تھی۔ چھوٹی سی تھی جب اس کے ماں باپ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا، تب چاچو ہی اسے اپنے گھر میں لے کر آئے تھے۔ اسے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا تھا۔ اپنی بیوی سے بھی کہا کہ کبھی مت کہنا وہ میری بھتیجی نہیں، میری بیٹی ہے، اسے اپنی بیٹی ہی سمجھ کر پالنا۔ مگر مسرت اذان اور حیا کے بارے میں سب کو جانتے ہوئے بھی آنکھیں بند رکھی تھی۔ جب حیا بار بار روتے ہوئے اس کے پاس آتی، کچھ کہنے کی کوشش کرتی تو وہ اسے بری طرح جھڑک دیا کرتی تھی۔ جاؤ یہاں سے، کیا ہر وقت رو رو کر گھر میں غصہ ڈالے رکھتی ہوں؟ چلے جاؤ میرے سامنے سے، اپنی شکل دور کرو۔ حیا کو رمیسا نے بھی بہت تنگ کیا تھا، اس کی ہر چیز چھین لی تھی، اسے مارتی تنگ کرتی، اور 1-2 بار تو رمیسا نے اس پر الزام تراشی بھی کی تھی۔ اس کے نام کے ساتھ محلے میں رہنے والے ایک لڑکے کا نام بھی لگایا تھا، اپنی ہی طرف سے اس کے لیے خط لکھیں تاکہ وہ خوار ہو کر سب کی نظروں میں رسوا کر سکے۔ مگر چاچو نے لکھائی پہچان لی تھی تو تب انہوں نے اپنی بیٹی کو بہت مارا۔ یہ کیا حرکت ہے رمیسا؟ یہ تم نے خود کی ہے تاکہ تم اپنی اس بہن کو بدنام کر سکو، ہماری نظروں میں رسوا کر سکو۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ ہم نے تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی۔ وہ مارتے جاتے اور رمیسا روتی جاتی۔ ابو، آپ لوگ مجھ سے زیادہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اسے اتنا پیار کرتے ہیں، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ روتے روتے اس نے سر چگل دیا تھا۔ رمیسا بھی حیا سے 3 سال بڑی تھی اور اس کی 6 مہینے پہلے ہی شادی کی گئی تھی۔ ابھی بھی اس کا اور حیا کا ویسا ہی تعلق تھا جیسا ہمیشہ سے تھا۔ حیا اپنے کمرے میں آئی تو آتے ہی وہ سو گئی تھی۔ اس کے بعد چچی نے اسے آ کر اٹھایا۔ مہمان آنے والے ہیں، کھانا لگانے میں میری مدد کر، روٹی بھی بنانی ہے۔ تب بامشکل وہ اٹھ کر آئی تھی۔ چچی کے مہمانوں سے ملی، اگر ان سے نہ ملتی تو وہ اس بات پر بھی آسمان سر پر اٹھا دیتی۔ حیا کا بہت دل تھا کہ وہ اپنے ننیال میں جائے۔ اس کے ننیال میں ایک ماموں تھے جو اسے بہت پیار کرتے تھے، خالہ بھی تھی۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں تھی، مگر ان لوگوں نے کبھی اسے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، کبھی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی، اس لیے وہ کیسے ان کی طرف چلی جاتی۔ کبھی بچپن میں وہ ان کے گھر گئی تھی اور اس دن کے بعد سے کبھی جانے کی اجازت ہی نہیں ملی۔ یہ بات سن کر چاچو غصہ ہو جاتے ہیں۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں بے قدر لوگوں کے پاس نہیں بھیجوں گا جنہوں نے تم سے کبھی ملنے کی بھی کوشش نہیں کی، یہ بھی نہیں سوچا کہ تم ان کی اپنی بیٹی ہو، تمہارے ساتھ بھی ان کا کوئی رشتہ ہے۔ جب انہوں نے سارے رشتے ناطے بھلا دیے تو میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم خود ان کے پاس جاؤ۔
जो छोड़ देते हैं बेटा उनसे दूरी इख्तियार की जाती है। हया को अपने चाचू का आसरा था, अगर वो ना होते तो हया का क्या बनता। और एक दिन उससे वो आसरा भी छिन चुका था। उसके चाचू दूसरे शहर में मीटिंग के लिए जा रहे थे जब रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। जब उन लोगों को पता चला तो ये खबर सुनकर घर में जैसे क़यामत बच गई थी। थोड़ी देर के बाद दोबारा फोन आया जिसने चाचू के मरने की इतला दी गई थी। चची तो गश खाकर जमीन पर गिर गई और हया, उसे तो दुनिया जहान का होश ही नहीं रहा था। जब उसे होश आई उसकी दुनिया लुट चुकी थी। उसे जान से प्यारे चाचू इस दुनिया से चले गए थे। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी। अब मेरा कौन है इस दुनिया में? मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं रहा। ऐसे में अजान उसके पास आया। उसने अपने करीब करते हुए कहने लगा, मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुम्हें कैसा डर? मत रो। हया ने उसे दोनों हाथों से जोर से धक्का दिया था। पीछे हट जाओ अजान, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। खबरदार अगर तुम मेरे करीब आए। अजान आंखों में चमक लिए उसे देखता जा रहा था। हया, तुम शायद भूल रही हो कि तुम अब हमारे रहमो करम पर हो। पहले अबू जिंदा थे तो बात और थी, मैं तुम्हारा रवैया भी बर्दाश्त करता, मगर अब मैं तुम्हारी कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। आखिर क्या कमी है मुझ में जो तुम इनकार कर रही हो? मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा कमाता हूँ। जितनी मेरी कमाई है खानदान में किसी और की नहीं है। ये घर, ये गाड़ी, ये सब कुछ मैंने ही तो बनाया है। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं मुकम्मल करवा रहा हूँ। और इन प्रोजेक्ट्स के मुकम्मल होते ही हमारे घर में रुपए पैसे की रेल पेल हो जाएगी। तो मैं कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दूंगा। वो उसे लालच दे रहा था और हया फट पड़ी। यही तो समझ नहीं आता कि तुम जैसे इंसान के पास इतना पैसा कहाँ से आया। तुम तो एक ग्रेजुएशन फेल हो जिसकी अच्छी तालीम भी नहीं है। तुम्हें इतनी अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है जो तुम्हें महीने के लाखों दे रहे हैं? और तुम इतना सब कुछ अर्न कर चुके हो जो लोग सालों में जाकर करते हैं। ये सब कुछ नजरअंदाज करने के काबिल नहीं है। हया ने आज वो सच बोला था जिसकी बिना पर वो उसकी तरफ से मशकूक हो गई थी। अजान के माँ बाप भी उससे इस बारे में सवाल पूछते थे। अगर वो हमेशा उन्हें मुतमिन कर दिया करता। अपनी माँ को खामोश करवाना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं था। उन्हें शॉपिंग के नाम पर पैसे दे दो तो उसी में खुश हो जाती थी और वो उन्हें इस तरह से खामोशी से टाले जा रहा था। उनके हाथ पर मोटी सी रकम दे देता, अम्मी आप अपने लिए शॉपिंग कर लें, कुछ लेना चाहती हैं तो ले लें, ये आपके पैसे हैं, आपने इनका जो करना है करें। और वो तो निहाल हो जाता, मेरा बच्चा मेरा राज दुलारा। वो ये पूछना भूल ही जाती है, बेटा ये पैसे कहाँ से आए? और आज हया ने वो सवाल किया था। अजान सोच में पड़ गया कि उसे क्या जवाब दे। तभी मुसरत बेगम कमरे में आई थी। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम दोनों अकेले कमरे में क्या कर रहे हो? उन्होंने मशकूक नजरों से देखा। हया घबरा कर उठ खड़ी हो गई। मुझे दिखाने के लिए उठकर खड़ी हो गई हूँ, जबकि मेरे आने से पहले तो मेरे बेटे के साथ चिपक कर बैठी हुई थी। क्या मेरे बेटे को फिर से फंसाना चाहती हो? अभी चाचू को मरे एक दिन भी नहीं गुजरा और तुमने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया। उसके सामने तो बड़ी शरीफजादी बनी फिरती थी और अब अजान बीच में बोल पड़ा। अब मैं क्या बुराई इसमें? वो मेरी ताया की बेटी और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अजान बात को कहां से कहां लेकर जा रहा था। हया फटी फटी आंखों से देखने लगी थी, जबकि मुसरत बेगम का पारा चढ़ गया था। खबरदार बेटा, अगर इस लड़की का नाम लिया तो मैं तुम्हारे साथ साथ इसकी भी जान ले लूंगी। मैं इस लड़की को कभी भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतने सालों से इसे इतनी मुश्किल से बर्दाश्त किया। मेरे बच्चों की हिस्से की खुशियों पर कब्जा जमा कर बैठ गई। अब जब मेरा शौहर इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं इसे भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। अजान कहने लगा, माँ ये हमेशा से इस घर में रहेगी, इस घर की बहू बनकर। अब आप मेरे साथ चलें, आपके साथ कुछ बात करनी है। अजान उन्हें लेकर चला गया था और हया अपना सर पकड़ कर रह गई थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चाचू इस दुनिया से चले गए हैं, मुझे इन लोगों के आसरे पर छोड़ गए हैं
اور یہ اذان، یہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے میرے ساتھ، کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے بچا لے، میری عزت کی حفاظت کرنا۔ اگر چچی نے زبردستی میری شادی اذان کے ساتھ کروانے کی کوشش کی تو میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی؟ میرے پاس تو اتنی تعلیم بھی نہیں ہے کہ میں کہیں جا کر نوکری کر لوں، اور نہ میں کسی رشتہ دار کو جانتی ہوں کہ کسی کے گھر میں جا کے پناہ لوں۔ بچپن میں ماموں کے گھر گئی تھی، اب تو مجھے ان کے گھر کا پتہ بھی نہیں معلوم اور ان کا پورا نام بھی نہیں معلوم۔ میں وہاں کیسے جاؤں گی؟ کیا کروں گی؟ یا اللہ میری مدد کر، میں کہاں جاؤں، کیا کروں؟ وہ روئے جا رہی تھی اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارے جا رہی تھی۔ اس کا کالج شہر کے دوسرے کونے میں تھا، جہاں پر آنے جانے میں بھی گھنٹوں بیت جاتے تھے، اس لیے چاچا نے اسے ہاسٹل میں داخل کرا رکھا تھا۔ مگر اب چچی نے کہہ دیا ہاسٹل سے جا کر اپنا سامان لے کر آؤ، اب تم وہاں نہیں رہو گی بلکہ گھر میں رہو گی۔ حیا تو اس نئے اعلان پر حیران رہ گئی۔ چچی، میں گھر سے کالج میں کیسے آیا جایا کروں گی؟ کالج بہت دور ہے، گھنٹے بیت جائیں گے مجھے آنے اور جانے میں، کیا کروں گی؟ اس کی روحانی انداز پر مسرت بیگم نے طنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ کالج میں جانے کی ضرورت تھی کیا ہے؟ اب تم نے کیا کرنا ہے پڑھائی کر کے؟ جو کرنا چاہتی تھی وہ تو تم نے کر لیا۔ وہ نفرت سے بولی تو حیا حیرت سے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب چچی؟ آپ کی کوئی بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ زیادہ بولی مت بنو بیوی، جیسے تم نے میرے بیٹے کو پھنسایا تم جانتی نہیں ہو؟ کیا تم اس سے شادی کرنے کے لیے اچھلا جا رہا ہے؟ بار بار ایک ہی بات کہے جا رہا ہے کہ نکاح کرے گا تم سے۔ اب وہ ایک ہفتے کے بعد آئے گا تم سے نکاح کرنے کے لیے، اس کے بعد وہی فیصلہ کرے گا کہ تم نے آگے پڑھنا ہے یا نہیں۔ میرے خیال میں تو اب تم نے پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ اب تم جا کے کام کرو، کچن سنبھالو۔ میں نے تو ہمیشہ سے یہی سوچا تھا کہ بہو آئے گی تو میں آرام کروں گی، آج سے کچن تم ہی سنبھالو۔ جلدی سے اپنا جا کر سامان لے آؤ، جلدی واپس آ جانا، بہت سارے کام ہیں۔ حیا ان کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میں آپ کی زرخری غلام نہیں ہوں جو آپ اور آپ کا بیٹا مجھ پر حکم چلائیں گے، میری زندگی کا فیصلہ کریں گے۔ میں کبھی بھی اذان جیسے انسان کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، خودکشی کرنا پسند کروں گی، مر جانا پسند کروں گی، مگر میں کبھی بھی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہوں گی۔ وہ انتہائی گھٹیا ہے، وہ اس قابل ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں۔ مسرت بیگم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ اس قابل تو تم نہیں ہو کہ تم کسی شریف آدمی کی بیوی بنو۔ نکلو یہاں سے، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، اپنا جو بھی سامان اٹھانا ہے اٹھاؤ۔ آج کے بعد میں تمہیں کبھی بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی۔ اور رہا سوال تمہارا تو میرا بیٹا ہے، میں جانتی ہوں کبھی بھی میرے کہنے کے بغیر کوئی کام نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ تمہیں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ جب میں منع کر دوں گی تو میرا بیٹا تم سے دور ہونے پر تیار ہو جائے گا۔ مجھے آپ کے بیٹے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں بھی جا رہی ہوں یہاں سے۔ کہنے کو تو حیا نے کہہ دیا تھا مگر وہ بری طرح پریشان ہو گئی تھی۔ میں کہاں جاؤں، کیا کروں گی؟ اپنے کمرے میں آئی، اس کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے جو چاچو سے پاکٹ منی کے نام پر دیتے رہتے تھے، اور وہ پیسوں کو جمع کرتے رہتے تھے۔ ایک سونے کی چین اور ایک سونے کی انگوٹھی اس کے پاس پڑی تھی۔ ابھی ان کو بیچ کر میں اپنا نظام چلا لوں گی، ہاسٹل کا کرایہ دے دوں گی اور پھر ساتھ کوئی چھوٹی موٹی نوکری دیکھ لوں گی یا ٹیوشن پڑھا لوں گی۔ اب میں اس ہاسٹل میں بھی نہیں رہوں گی، ہاسٹل تبدیل کر لوں گی۔ اگر میں یہاں پر ہی رہی تو اذان مجھ تک پہنچ جائے گا، اور میں یہ نہیں چاہتی کہ اسے میرے بارے میں کچھ بھی پتہ چلے۔ میں اس کی پہنچ سے بہت دور نکل کر جانا چاہتی ہوں۔ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے کپڑے، سونے کی چین اور پیسے رکھ کر گھر سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔